الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیں بلند آواز سے، اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جناب صدر، لائق فخر، قائد تھار، مسند نشین، ولی ریگستان کے جانشین، ولی اللہ ابن ولی اللہ حضرت مولانا حبیب اللہ قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ہمارے سماجی سیاسی لیڈر عبدالغفور صاحب اور مدرسہ مدینہ العلوم کے صدر المدرسین استاد الاساتذہ حضرت مولانا عبدالحق صاحب اور ڈاکٹر نور محمد صاحب و دیگر قابل صد احترام علماء کرام خصوصاً حضرت مولانا حیدر علی صاحب، محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، مختصر بات کروں گا، آپ کی توجہ چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس شیشی کا ڈھکن کھول دوں جس میں کستوری ہی کستوری ہے، جس میں خوشبو ہی خوشبو ہے، جس میں مشک ہے، عنبر ہے، زعفران ہے، تو توجہ رکھیں، میں ذکر کروں گا اور ان کا جن کا نام ہی اللہ نے اتنا میٹھا بنایا ہے کہ جب نام لیا جاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ منہ میں ساری کائنات کی مٹھائیوں کا رس کھول دیا گیا ہو۔ جو انور مسعود ایک مزاحیہ شاعر ہیں، لیکن جب سیرت پہ قلم اٹھایا تو کمال کر دیا۔ کہتے ہیں ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ہائے ہائے، ان کا نام لبوں پر آئے، ذرا کہہ کے دیکھو، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں ہونٹ کیسے ملتے ہیں، کیسے بوسہ لیتے ہیں، محمد کہتے ہیں ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل سر پہ سایہ کرتے۔ ذرا سا ذکر کروں گا آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال، اور جو حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، کاملوں میں اکمل، شریفوں میں اشرف، نبیوں میں افضل، حسین نازنین محجبین بہترین بالیقین، شفیع المذنبین رحمت للعالمین، راحت العاشقین مراد المشتاقین، سید الانبیاء والمرسلین، رہبر و رہنما بدر الدجا شمس الضحیٰ خیر الورا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ساقی کوثر شافع محشر قمر لیلۃ البدر برتر بالا قدر، سارے رسولوں کا سرور سارے انبیاء کا افسر صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، جمعے کی رات ہے، جیسے جمعہ سارے دنوں سے اعلیٰ اور شب قدر ساری راتوں سے اعلیٰ، رمضان سارے مہینوں سے اعلیٰ اور قرآن ساری کتابوں سے اعلیٰ اور جبریل سارے فرشتوں سے اعلیٰ، عالم سارے عابدوں سے اعلیٰ، اور جو ہے گلاب
गुलाब सारे फूलों से आला, फरीद सारे मोतियों से आला, ऐसे ही तेरा मेरा नबी सारे नबियों से आला। वो सुबह रबी की सहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, वो जिसे हक ने आप सांचे में ढाला, वो जिसने हमको अंधेरों से निकाला, वो हुस्न की नजाकत, वो उमंगों की माला, वो हर नूरी और बशरी से बेहतर और बाला, कोई समझे तो कोई उससे होश वाला, वो हर मुअजिज़े में नबियों से आला, वो तक़वीम में अहसन, वो सबसे निराला, वो जमाले मुअल्ला कमाले तआला, निगाहों की जन्नत नबूवत का ताला। हाय हाय, वो आदम ने अपनी निगाहों में देखा, वो तख्लीक रब की बाहों में देखा, वो इज्जत में अव्वल, वो इस्मत में अव्वल, वो चाहत में अव्वल, वो रफ़ात में अव्वल, वो शान और शौकत में अव्वल, वो सारी कायनात से पहले, वो सारे जहां से पहले। मैं जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जिक्र छेड़ता हूँ तो हैरान और शुष्तर रह जाता हूँ, कहाँ से शुरू करूँ, जिसके बारे में नबी ने खुद फरमाया, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूह वल जसद। अभी आदम का पुतला भी नहीं बना था, आदम मिट्टी और गारे के बीच में थे, उस वक्त मेरी नबूवत का ऐलान हो चुका था। वो सारी कायनात से पहले हैं, वो सारे जहां से पहले हैं, वो जमीन और जमान से पहले हैं, वो मकीन और मकान से पहले हैं, वो धरती और आसमान से पहले हैं, वो हूर और गिलमान से पहले हैं, वो सारी कहकशां से पहले हैं, वो तो सारे जहां से पहले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, ऐसा अल्लाह ने हसीन बनाया, ऐसा जमील बनाया, ऐसा नाज़नीन बनाया। अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाया करते थे, बच्चों को माएं संवारती हैं, नबी को खुदा खुद संवारता है। बच्चों जब स्कूल भेजती है ना माँ, तो पाउडर छिड़क रही होती है, सुरमे लगाती है और मांग निकालती है। अताउल्लाह शाह फरमाते हैं, मेरा नबी अगर सुरमा न भी लगाएं तो आंखें सुरमगी नजर आती हैं, अगर बालों में कंघी न भी करें तो भी मांग अपने आप निकल आती है। खुशबू न भी लगाएं तो पसीने से खुशबू आती है। जहाँ बच्चों को माएं संवारती हैं और जो है नबी को खुदा खुद संवारता है। देखने वालों से पूछो वो कैसा हसीन था, वो कैसा जमील था। अबू बकर जरा दे खबर, वो कैसा था पैगंबर। कहने लगे मेरे आका ऐसे हसीन थे, ऐसे जमील थे कि उनके चेहरे के आगे तारीकी आंख मचोली खेलने पे मजबूर हो जाया करती थी। मैंने कहा उमर जरा दे खबर, वो कैसा था सैयदुल बशर। कहने लगे मेरा नबी कमरे लैलतुल बदर होता, मेरा नबी कमरे लैलतुल बदर होता। और उस्मान जरा बता उनकी शान, जो नबी है आखिर ज़मान। उस्मान ने कहा मेरा नबी हुस्न का ऐसा आईना था, जमाल का ऐसा करीना था, लताफत का ऐसा शीशा था कि उनका तो साया भी न था। मैंने कहा अली हैदर जरा दे खबर, वो कैसा था तेरा सुसर। कहने लगे यतलाला वजहु कतलालाउल कमर लैलतुल बदर। चेहरा यूं तिल मिलाता था जैसे आसमान के दामन में चौदहवीं का चांद चमक रहा हो। मैंने कहा अबू हुरैरा तू तो शागिर्द खास रहा, बताना वो तेरा उस्ताद कैसा था। कहने लगा कअन्न शम्सु तजरी फी वजही, मेरे उस्ताद के चेहरे में हजारों सूरज चमकते हुए मुझे नजर आते थे। मैंने कहा अनस तू तो खादिम खास रहा, जरा बताना वो आका कैसा था, वो आका कैसे थे। तो अनस ने कहा कि जब भी मैंने मुसाफा किया तो हाथों को रेशम और दीबाज से ज्यादा नरम पाया, और वजूद से जो खुशबू आती थी उसके आगे मुश्क अंबर भी फीके पड़ जाए और जाफरान भी फीका पड़ जाए। वजूद से जो खुशबू आती थी सारी कायनात की खुशबुएं मिलके उनकी खुशबू का मुकाबला नहीं कर सकती थी। मदीने की औरतें उम्मे सुलैम से पूछती थी और
کہتی تھی کہ جو تیرے پاس خوشبو ہے وہ ہمیں دو تاکہ ہم اپنی دلہنیاں کو لگائیں، اور ذرا بتا ام سلیم یہ خوشبو لاتی کہاں سے ہے؟ تو وہ دکان بتا ہمیں، وہ ایڈریس و پتہ بتا۔ کہنے لگی دنیا کی کسی دکان میں یہ خوشبو نہیں ملے گی، یہ خوشبو محمد عربی کے پسینے کی خوشبو ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ وہ تیرے میرے جیسے ہیں؟ نہیں نہیں، قرآن سے پوچھو۔ قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ رسول جو تمہارے پاس آیا ہے من انفسکم کی قرات من انفسکم ہے، یہ رسول جو تم میں سے ہے یہ تم جیسا نہیں ہے، تم جیسا نہیں ہے۔ کیوں؟ تجھے اور مجھے پسینہ آئے تو بدبو آتی ہے، اگر محمد عربی کو پسینہ آئے تو خوشبو آتی ہے۔ اگر تو اور میں سو جائیں، علماء کرام کہیں گے کہ وضو ٹوٹ گیا نیند آنے سے، لیکن میرے آقا اگر رات کو سو جائیں اور صبح نیند سے اٹھتے ہی فجر کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، امی عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آج آپ بھول گئے، میں نے دیکھا آپ بستر سے اٹھے اور مصلی پہ کھڑے ہوئے، آج آپ نے فجر کی نماز میں وضو نہیں کیا۔ فرمایا عائشہ سو گیا تھا، نیند آ گئی تھی من انفسکم، لیکن سونے سے تمہارا وضو ٹوٹتا ہے، میں انفسکم ہوں، میرا وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ من انفسکم ہے اور من انفسکم بھی ہے؟ ہاں ہوتا ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو تیری بوتل میں ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو تیری ٹنکی میں ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو نلکے سے آ رہا ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو نالی میں بہ رہا ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو زمزم ہے۔ زمزم پانی میں سے پانی ہے، پانی جیسا پانی نہیں۔ اور پتھر تو وہ بھی ہے جو تیرے گھر میں لگ رہا ہے، پتھر تو وہ بھی ہے جو مدرسے میں لگ رہا ہے، پتھر تو وہ بھی ہے جو اسکول میں لگ رہا ہے، پتھر تو وہ بھی ہے جو کلومیٹر بتا رہا ہے، اور پتھر وہ بھی ہے جس سے ہم حجر اسود کہتے ہیں۔ حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں، اس لیے کہا من انفسکم تو ہے لیکن من انفسکم تم جیسا نہیں ہے، تم جیسا نہیں ہے۔ اگر تمہیں تھوک آئے، لوگ جو ہے اپنے ناک پہ رومال رکھتے ہیں، کہتے ہیں پرے ہٹ گھن آ رہی ہے، اگر وہ کڑوے پانی میں تھوک دیں تو شہد اور شربت سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ایسا حسین بنایا، ایسا خوبصورت بنایا، جس کے بارے میں حلیمہ نے کہا ما كنا نحتاج الى السراج من یوم نخذناه، کہ جس دن وہ میرے گھر آ گئے کبھی مجھے اپنے گھر میں دیا روشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ بات آمینہ نے بھی کہی کہ جب ولادت ہوئی تو میرے گھر میں دیا نہیں تھا۔ یہ بات امی عائشہ نے بھی فرمائی کہ جب رحلت ہوئی تو میرے گھر میں دیا نہیں تھا۔ میں نے کہا دیے کا وہاں کیا کام ہے جہاں سراج منیر طلوع ہو رہا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جابر بن سمرہ نے کہا کہ میں نے 14ویں چاند کا تجزیہ کیا ہے، میں نے بار بار معائنہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا مسجد نبوی کے آنگن میں سرخ دھاری دار چادر اوڑے تشریف فرما تھے، یعنی سراج منیر اپنی سرخ کرنوں کے ساتھ نمودار تھے، اور آسمان کے دامن میں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ میں نے کہا آؤ دنیا والو، آج فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ 14ویں کا چاند زیادہ چمکتا ہے یا میرے آقا کا چہرہ زیادہ چمکتا ہے۔ میں نے بار بار دیکھا اور نگاہیں پلٹ کے دیکھا، لیکن میرے آقا کا چہرہ دیکھنے کے بعد جب میری نگاہ آسمان والے چاند پہ پڑتی تو میرے آقا کے حسن کے آگے آسمانوں والا چاند پھیکا پڑ جاتا، اور جب میں چاند سے نظریں ہٹا کے نظریں
نظریں اپنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ٹکاتا تو کان الشمس تجری فی وجہی، یوں لگتا تھا کہ ہزاروں سورج، ہزاروں آفتاب و مہتاب میرے آقا کے چہرے میں چل رہے ہیں۔ فرماتے تھے میرے نزدیک وہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہیں۔ شاعر کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا کوئی انصاف ہے؟ چاند میں ہی پرچھائیاں محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا حسین بنایا، دیکھنے والے بتاتے ہیں میمونہ بنت کردم ایک صحابیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہے میرے مزاج میں شرم و حیا تھا، میں نے کبھی جی بھر کے نبی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ میری نگاہ نبی کے پاؤں کے انگلی پہ پڑی تو میں نے کہا او دنیا والوں، جن کے پاؤں کی انگلی اتنی خوبصورت ہے ان کا چہرہ کتنا حسین ہوگا، اتنا چہرہ کتنا حسین ہوگا۔ آمینہ نے کہا میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا، حلیمہ کہتی ہے میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا، عبد المطلب کہتا ہے میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا، اور حضرت حسان فرماتے ہیں ارے تمہاری نگاہیں کہاں سے دیکھیں گی؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے ایسا بچہ جنما ہی نہیں تو تمہاری آنکھیں کہاں سے دیکھیں گی؟ جبریل کہتا ہے قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارى احدا احسن اجمل اکمل اشرف افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے آفاقہا گردیدم، مہر بتاں ورزیدم، بسیار خوباں دیدم، اللہ تو چیزیں دیگری۔ کہتا ہے مشرق گھما ہوں، مغرب گھما ہوں، آدم سے عیسیٰ تک اور پھر محمد عربی تک، ہر پیغمبر کے پاس آتا رہا۔ میں نے ہفت اقلیم دیکھا، میں نے 14 طبق دیکھے، میں نے آسمان دیکھا، میں نے زمین دیکھی، کئی حسین شکلیں دیکھی، لیکن محمد عربی سے بڑھ کے کوئی حسین نہیں دیکھا۔ پنجابی کہتا ہے حسینوں جمیلوں دا منہ موڑ دیتا، محمد نے خدا بنا کے قلم توڑ دیتا۔ سندھی کہتا ہے مٹھو نالو محمد جو وٹھن سا دل ٹھری تھی پے، مٹھو نالو محمد جو وٹھن سا دل ٹھری تھی پے، اہڑو سوہنو چہرو ڈسن سا دل ٹھری تھی پے۔ ہائے ہائے، اللہ نے ایسا حسین بنایا، ایسا جمیل بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے کہ میرے آقا جو ہے جب بات کرتے تھے اذا تکلم، اور جب بات فرمایا کرتے تھے، گفتگو فرمایا کرتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا۔ یہ بات ایک عورت نے بھی کہی، طارق ابن عبداللہ کی بیوی نے یہ بات کہی۔ ایک وفد آیا تھا کھجور کی خریداری کے لیے، مدینے آیا اور مدینے کے پاس میں پڑاؤ ڈالا، لیکن وہ خوش قسمت تھے کہ ان کے ڈیرے میں سراج منیر طلوع ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو درود کی مہریں لگاتے جاؤ، ساری عبادتوں سے افضل ہے، باقی ساری عبادتیں یہ رائٹ جانب والا فرشتہ لکھتا ہے۔ 2 فرشتے ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، ایک رائٹ جانب ہے ایک لیفٹ جانب ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو لیفٹ والا لکھتا ہے، جب کوئی نیکی کرتے ہیں تو رائٹ والا لکھتا ہے، لیکن جب مومن بندہ اللہ کے محبوب پہ درود پڑھتا ہے اللہ فرماتے ہیں دونوں فرشتے کھڑے ہو جاؤ۔ دونوں کا کیا کام ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھا نہیں میرے بندے نے میرے محبوب پہ درود پڑھا ہے، اور رائٹ والے تو نیکیاں بڑھانا شروع کر دے، اور لیفٹ والے تو گناہوں کو مٹانا شروع کر دے۔ اس لیے درود ضرور پڑھا کریں، وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہریں لگاتے جائیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹ پسند آ گیا، سرخ اونٹ عرب کی پسند تھی، جیسے آپ فورچنر کو پسند کرتے ہیں، عرب کے لوگ اس زمانے میں سرخ اونٹ کو پسند کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچو گے؟ جی، عرض کیے جی ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو کھجوروں کی خریداری کے لیے آئے تھے، لیکن اگر آپ کو پسند آ گیا ہے، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے آپ کو اخلاق والے ہیں، اس لیے ہم یہ اونٹ بخوشی آپ کو دینے کو تیار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی اور کام سے باہر نکلا تھا، ابھی قیمت نہیں ہے، مدینے جا کے قیمت بھیجتا ہوں۔ انہوں نے اونٹ حوالے کر دیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لے کر مدینہ کی جھاڑیوں میں داخل ہو گئے۔ پیچھے قافلے والوں نے بات کی کہ یار ہم نے اتنا قیمتی اونٹ تو دے دیا، لیکن ایڈریس و پتہ بھی معلوم نہیں کیا، نام بھی نہیں پوچھا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ کہاں رہتے ہیں۔ تو ایک کہنے لگا یار ان کے چہرے کے اندر جو حسن کے قمقمے تھے میں اسی میں کھو گیا، نام پوچھنا ہی بھول گیا۔ دوسرا بولا کہ میں تو ان کی زلفوں کا خم و پیچ اور لہک اور مہک میں کھو گیا، نام پوچھنا بھول گیا۔ تو تیسرا بولا کہ یار جب اذا تکلم، جب وہ گفتگو فرماتے تھے یا تبسم فرماتے تھے، اذا ضحک او اذا تکلم یتلالع فی الجبل، کہ جب وہ بات کرتے تھے یا مسکراتے تھے دانتوں سے نور نکل کے سامنے والے پہاڑ پہ پڑتا تھا، میں تو ان بجلیوں میں کھویا رہا، نام پوچھنا بھول گیا۔ تو خیمے کے اندر سے بیوی بولی، طارق ابن عبداللہ کی بیوی بولی، کیونکہ چوتھا یہ بولا، چوتھا کہنے لگا کہ جو ہے کچھ بھی ہو وہ اپنے حسن کے جلوے دکھا کر وہ قیمتی اونٹ لے گئے۔ تو خیمے کے اندر سے وہ عورت بولی خبردار اگر ان کے بارے میں کی بات کی تو اگر ان کی طرف سے قیمت نہیں آئی تو میں ضامنہ بنتی ہوں اور اونٹ کی قیمت چکاتی ہوں، خبردار ان کے بارے میں کوئی بات مت کرنا۔ وہ کہنے لگے ہم مرد ہو کے ہم نے نہیں پوچھا، یہ عورت ہو کے جانتی ہے۔ کہنے لگی جانتی میں بھی نہیں ہوں، بات صرف اتنی سی ہے یارو تم ہی بتا دو کہ جن کا چہرہ اتنا حسین ہو وہ کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا حسین ہمیں آئیڈیل دیا ہے، ایسا خوبصورت دیا ہے۔ ایک دوسری آیت بھی پڑھی تھی، سمیٹ لوں، ایک دوسری آیت بھی پڑھی تھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تیرے اور میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں کے لیے، ساری دنیا کے لیے، ساری کائنات کے لیے، سارے جہانوں کے لیے، ساری کہکشاؤں کے لیے، سارے زمینوں کے لیے، ساری زمینوں کے لیے، سارے آسمانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، جانوروں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ ہاں اونٹ پہ زیادہ بوجھ مت ڈالو، ہرنی آ کے شکایت کرتی ہے، اونٹ آ کے شکایت کرتا ہے، میرا نبی جانوروں کے لیے رحمت بن کے آئے اور انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، بچیوں کے لیے رحمت بن کے آئے، عورتوں کے لیے رحمت بن کے آئے، ماؤں کے لیے رحمت بن کے آئے، بیویوں کے لیے رحمت بن کے آئے، بہنوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ ماں کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی اسٹیٹس اور مقام نہیں تھا، محمد عربی نے آ کے اعلان کیا، میں نے بعض شہروں کے چوراہوں پہ اس آواز کو اٹھایا کہ اسلام پہ اشکال کرنے والوں مجھے ذرا وہ دھرم دکھاؤ جس دھرم نے عورت کے قدم میں جنت رکھی ہو۔ یہ اسلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جب بیٹی ہوتی ہے اس کے سر پہ شفقت کی چادر ہوتی ہے، عورت جب بہن بنتی ہے اس کے سر پہ عفت کی چادر ہوتی ہے، عورت جب بیوی بنتی ہے اس کے سر پہ وفا کی چادر ہوتی ہے، عورت جب ماں بنتی ہے تو جنت ماں کے قدموں میں آ جاتی ہے۔
جنت ماں کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ بہنوں کے لیے رحمت بن کے آئے، بھائی اپنی بہن کو سجا کے چوراہے پہ بیچتا تھا، شام تک گراہک نہیں ملتا تھا تو کسی اجنبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا تھا، کہتا تھا کہ کوئی محراب بہنوئی بنے، میں گوارا نہیں کرتا، میری بہن کو میرے گھر سے دور لے جاؤ، میرے گاؤں سے دور لے جاؤ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ نے اگر کسی کو 2 بہنیں عطا کی ہوں، ان بہنوں کے نام اچھے رکھو، ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرو، اپنی بہنوں کا نکاح کر دو، ایسے بھائیوں پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کسی کو 2 بیٹیاں دی ہوں، نام اچھے رکھو، تعلیم و تربیت کا انتظام کرو، ان کا نکاح کر دو، ایسے ماں باپ پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور بیوی کے لیے میرا نبی رحمت بن کے آئے، فرمایا بیوی کو مسکرا کے دیکھ لے، تجھے صدقے کا ثواب ملے گا، بیوی کے منہ میں لقمہ دے، تجھے صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور میرا نبی جو ہے سب کے لیے، بیواؤں کے لیے، بیویوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس لوٹے ہیں، صحابہ استقبال میں کھڑے ہیں، نبی مصافحہ فرما رہے ہیں، ایک غریب مزدور نے مصافحہ کیا، اس کے ہاتھوں پہ کٹے پڑے ہوئے تھے، فرمایا تیرے ہاتھ ایسے کیوں ہیں؟ عرض کیا اللہ کے رسول میں ایک غریب آدمی ہوں، سارا دن ہتھوڑا کوٹتا ہوں۔ محمد عربی نے اس غریب کا ہاتھ چوما، بتاؤ مجھے دنیا میں ایسا کوئی وڈیرا، کوئی ایسا لیڈر بتاؤ جس نے غریب کا ہاتھ چوما ہو۔ یہ محمد عربی ہیں جنہوں نے غریبوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، اور بتاؤ یہ اعلان کیا، فرمایا کہ جو ہے مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ یہ اعلان اس دھرتی پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، سب کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ آپ جس شعبے میں کام کرتے ہیں، کسانوں مایوس مت ہونا، تمہارے لیے بھی ہمارے آقا رحمت بن کے آئے۔ فرمایا اگر کوئی کسان بنجر زمین کو بولے، محمد عربی اس کو زمین کا مالک بنا دیتا ہے، اسلام میں وہ اس زمین کا مالک بن جاتا ہے۔ سب کے لیے ہاں کسان بننا بھی فرض کفایہ ہے، جس طرح عالم بننا فرض کفایہ ہے، حافظ بننا فرض کفایہ ہے، ڈاکٹر بننا فرض کفایہ ہے، انجینئر بننا فرض کفایہ ہے، لوئر بننا فرض کفایہ ہے، سیاستدان بننا فرض کفایہ ہے، ایسے ہی کسان بننا بھی فرض کفایہ ہے۔ اگر کسان کھیتی بند کر دیں گے تو تو اور میں کیا کھائیں گے، اور مودی صاحب کتنے دن مشروم کھائیں گے؟ اس لیے کسان ہونا بھی فرض کفایہ ہے۔ اسلام نے سب کو بیلنس بخشا ہے، ساری کائنات کے لیے میرے آقا رحمت بن کے آئے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی اور پتھر برسائے، چھڑکی ان پر پیار کی شبنم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ستم کے عوض ان کو شفا دی، طعن سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیمبر عزم و خود اعتمادی، شریعت ہے جن کی بہت سیدھی سادی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو شر لینے آئے۔ دوستو اسلام کا ٹارگیٹ دل توڑنا نہیں، دل جیتنا ہے۔ ایک دوسرے کا احترام کرو، مت فرقوں میں بنٹو، اگر کوئی دیوبندی ہے تو اس کا احترام کرو، اگر کوئی بریلوی ہے تو اس کا احترام کرو، ہر ایک اپنے اپنے دلائل رکھتے ہیں، یہ جانتے ہیں پڑھے لکھے لوگ یہ تو سیاست کا چکر تھا، یہ مسلم لیگ کی کرامت کیا کرشمہ تھا کہ جو ہے ہم مولویوں کو لڑا دیا، کیونکہ ہم مولوی سیاست میں تھے، ایک گروپ تھا تھانہ بھون، گنگو، دیوبند، اور دوسرا علماء کا گروپ تھا رائے بریلوی شریف، اور مسلم لیگ نے لڑایا اور پھر انگریز نے موقع بھانپ کے دوری کر دی۔ ورنہ دوستو قرآن ایک، اللہ ایک، کلمہ ایک، نبی ایک، امت
امت ایک کاش کہ ہم بھی ہو جائیں ایک دوسرے کا احترام کرو، ایک دوسرے کو ایکسپٹ کر کے چلو، اور جو ہے ایک دوسرے کا ادب کر کے چلو۔ تو میں کہہ رہا تھا محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، سب کے لیے رحمت بن کے آئے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ٹھیک، نمازوں کی پابندی کریں، اپنے بچوں کو دونوں طرح کی تعلیم دلائیں، دینی تعلیم سب سے پہلے دلائیں، سب سے پہلے دلائیں۔ اسلام اشری علوم کا مخالف نہیں ہے، بلکہ اشری علوم جو دنیاوی علم ہم کہتے ہیں، اس کو اسلام نے بڑھایا ہے، پھیلایا ہے، پھولایا ہے۔ آپ جانتے ہیں یورپ میں جو علم آیا کہاں سے آیا؟ یورپ میں جو علم آیا وہ اندلس سے آیا، اسپین سے آیا۔ اندلس میں کون تھے؟ اندلس میں صحابہ کے شاگرد تھے۔ صحابہ کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اور ان کے اسٹوڈنٹ تھے۔ انگریز نے چالاکی کی، مسلمانوں سے علم لے کے مسلمانوں کا نام ہٹا دیا اور پھر اپنی کتابوں سے اسلام ہٹا دیا، ورنہ اسلام نے تعلیم میں کوئی تقسیم نہیں کی تھی۔ ہمارے اداروں سے جہاں غزالی پیدا ہوتا تھا، وہیں سے الفارابی پیدا ہوتا تھا، وہیں سے البیرونی پیدا ہوتا تھا، وہیں سے ابن رشد پیدا ہوتا تھا، وہیں سے الکندی پیدا ہوتا تھا، وہیں سے ابو علی سینا پیدا ہوتا تھا۔ لیکن انگریز نے گیف ڈال دیا یہاں پر، انگریز نے گیف ڈال دیا۔ لیکن وقت آج آواز دے رہا ہے، وقت آواز دے رہا ہے کہ جو ہے تعلیم کی بھٹی میں ڈالو ان بچوں کو، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو پھر جدھر چاہے اس سے موڑ۔ تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب۔ سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر۔ ہاں، اس لیے اگر سونا بنانا ہے نا اپنے بچوں کو، پابندی کے ساتھ مکتب بھیجا کریں، پابندی کے ساتھ مکتب بھیجا کریں۔ ماشاءاللہ مبارکباد دوں گا آپ کو کہ آپ کو محنت کرنے والا استاد ملا ہے، ورنہ اکثر جگہوں پہ یہ ہوتا ہے میرے جیسے تنخواہی مولوی ہوتے ہیں، جیسے وہ ہاڑی نہیں تھا کہ دھوڑ دھڑیاں رہے منہ میں، ڈانا چڑکیاں رہے منہ میں، ہوں ماں جی حاضری بجائے ریلیز۔ لیکن یہ آپ قسمت والے ہیں کہ محنت کرنے والا عالم، نوجوان عالم ہے جس کے جذبات میں ایک تلاطم ہے، سمندروں کی ایک سمندر کا بہاؤ ہے۔ اس لیے جو ان کی قدر کریں اور ان کا احترام کریں، اور علماء کی آپ احترام کیا کریں، اور جو ہے خوب جو ہے ان کا تعاون کیا کریں۔ میں ہر جگہ نکاح کی مجلسوں میں خاص کر کے کہتا ہوں، اور میں تو براتیوں سے بھی نکاح کے وقت میں کہتا ہوں کہ مسجد کے امام کو 1000 روپے دو۔ ہمارے یہاں جو ادھر اس علاقے میں میرا گاؤں چوتھیاری ہے، تو وہاں صرف جو ہے دلہن جو بچی ہے اس کا باپ دے دیتا ہے 500 اور برات والے فری۔ اب کی بار میں نے سب سے براتیوں سے بھی 1000 روپے لیے۔ ایک دوسرے گاؤں پہنچا، وہاں میں نے 1000 سب سے لے کے 6000 امام کے ہوئے تھے۔ لیکن پھر لوگوں نے شور کیا، ارے مولوی تے کیڑی رسم شروع کری ہے، اور نئی ریت کیڑی لائے ہوئیں، 1000 روپیہ میمنا کنا منگیا رہا۔ میں کہو بھائی ابے جو پدلو رکھو پیا، کاجی والا کٹا گیوں رکھو پیا، اے رسم ابانا دسے ہوتی، اور مسجد خدا رے گھر میں جو کو 1500 جائیں دا وہ ابانا فوراں دسیں دا، اے کیڑی رسم ہے؟ میں کو امام نے آپ صرف ایک تو رمضان نہ مہینے میں یاد کراندا، ایک نکاح ٹائم یاد کراندا، باقی تا جو گھر 6000 میں چلے تو ماں جو گھر 6000 میں چلے تو مولوی بھی جو کوئی فرشتہ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے محسن نے، میں کہا کرتا ہوں ہمارے محسن نے، پیدا ہوا تو اذان دی مولوی نے، تجھے کلمہ سکھایا مولوی نے، تیرا نکاح پڑھایا مولوی نے، جمعہ پڑھایا مولوی نے، نماز پڑھائی مولوی نے، اور جنازہ پڑھایا مولوی نے، پھر بھی تو بکے ہائے ہائے مولوی، ملا جو ہے ملک کھائے پٹ کرے چھڑیو ہے، تو کک کھڑے جا والا ساکڑو پتو پہتنا، منگن سندھی کہنا منگن مرنا ہے، منگن
مرنا ہے بہت دکھوں کم ہے، یہ علماء کی قربانیاں ہیں، ان جو ہے اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی جو ہے ترقیات سے نوازے، استاد کو بھی نظر بد سے بچائے اور استقامت عطا فرمائے۔ وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق